السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن کی آمد ہے۔ مبارک گھڑیاں، مبارک ساعتیں آیا چاہتی ہیں، تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان مبارک لمحات سے زیادہ فیض و برکات وہ سمیٹ سکے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں سنیں گے، جانیں گے تو رمضان کے بے شمار فیض و برکات ہم سمیٹ پائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ حضرت محمد تسیم رضا دامت برکاتہم العالیہ۔ قبلہ، ایک سوال جس سے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ پورے 30 دن یہ خاص مشقت، صبح شام سحری روزہ بھوک پیاس، پورے 30 دن، اس میں کیا حکمت ہے؟ کوئی بہت اہم چیز ہے؟ رمضان کی جو اسپیشل عبادت ہے وہ کیا ہے؟ روزہ۔ نماز تو ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں، قرآن پہلے بھی لوگ پڑھتے ہیں، خاص طور پر اس مہینے میں جو حکم دیا گیا وہ روزے کا ہے۔ اب روزے میں کن کاموں سے رکنا ہوتا ہے؟ جی، 2 باتیں اہم ہیں۔ ایک یہ کہ کھانے پینے سے رکنا ہے، جی، اور دوسری بات کیا ہے کہ ازواجی تعلقات آپ کو اس سے رکنا ہے۔ یہی 2 چیزیں ہیں نا مین۔ سر یہ تو ہم تو ضمناً سمجھتے ہیں، مطلب وہ تو کہتے ہیں بھوکا پیسہ رہنے کا کیا فائدہ، اور دیگر چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ کیا اور کیا ہے؟ مطلب غیبت نہیں کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور مطلب بد نگاہی نہ کریں، اس طرح کی چیزیں وہ جب تک روزہ نہیں ہوتا اس کے نہیں، تم کیا وہ روزے کے بغیر جائز ہے؟ سوال ہے کہ غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کیا یہ روزے کے علاوہ جائز ہے؟ نہیں۔ تو نماز تو ویسے ہی فرض ہے، روزہ نہ بھی ہو جب بھی آپ کو پڑھنی ہے۔ جھوٹ تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے، غیبت حرام ہے، وہ تو کام ویسے ہی منع ہے۔ یہاں پہ 2 وہ کام ان سے آپ کو روکا جا رہا ہے جو ایکچول ہیں حلال۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو حرام چیزیں ہیں وہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تو آپ کو 2 حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ کھانا پینا حلال ہے نا، اگر آپ حلال کی کمائی سے کھا رہے ہیں، حلال ہے، رزق حلال کھا رہے ہیں، حلال ہے۔ وہ خود کہتا ہے کلو واشربو، ہاں، کھاؤ گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے میں جو حلال چیزیں ہیں ان سے آپ کو رکنا ہے۔ حرام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یا تو حلال کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب حلال سے روکا جا رہا ہے تو حرام سے تو بدرجہ اتم روکا گیا ہے آپ کو، تو پہلے ہی روکا گیا ہے۔ حلال کیا ہے؟ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، سامنے دسترخوان سجا ہوا ہے، فریج بھرا ہوا ہے، پانی ٹھنڈا رکھا ہوا ہے، مشروبات ہیں، آپ حلال چیزوں سے کس کے لیے رکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے۔ ایک آدمی کی نئی شادی ہوئی، بیوی ہے، اس کے حلال ہے وہ اس کے لیے، لیکن وہ حلال تعلق روزے میں نہیں قائم کرتا، کس کے لیے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ تو سمجھانا کیا مقصود ہے کہ دیکھو، جب تم حلال کاموں سے تمہیں روکا جاتا ہے، اس رمضان میں اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے تاکہ تمہیں یہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا آ جائے۔ سبحان اللہ۔ جب تم حلال چیز سے ہاتھ روک سکتے ہو اللہ کے لیے، تو تم حرام سے اس کے لیے نہیں رک سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 30 دن آپ کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، تاکہ یہ عادت آپ کی پختہ ہو جائے، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول آ جائے۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، افطار ہوتے ہی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اگر یقین جانیں وہ سحری اور افطار کو میانہ روی قائم رکھیں اور اچھے سے مختصر سحری کریں اور مختصر افطار کریں تو ان کی ہیلتھ بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اچھا قبلہ، یہ تو 2 باتیں ہو گئیں، ایک تیسری بات آپ نے اور فرمائی تھی، تیسری بات کیا ہے؟ یہ 2 باتیں سمجھ گئے آپ؟ جی، یہ 2 اصل کام ہے، 2 ہی ہیں، یہ 2 ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ سے رکنا اور ازدواجی تعلق، حلال
حلال چیزوں سے رکنے کی پریکٹس کرنا اپنے آپ کو کہ میں اللہ کے لیے رک رہا ہوں. سے تو ویسے ہی وہ تو ویسے ہی ممانی. واہ. تیسری چیز جو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ تیسری بات یہ ہے، وہ ہے نیند، کہ جس پر آپ کو کنٹرول حاصل کرنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے. تو رمضان میں آپ کی نیند بھی کمپرومائز ہوتی ہے. آپ اپنی عادت کے برخلاف اس وقت اٹھتے ہیں کہ جب طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی، عادت نہیں ہوتی اٹھنے کی، لیکن اللہ کے لیے آپ اٹھتے ہیں. اللہ کے لیے آپ حلال کھانا چھوڑتے ہیں. اللہ کے لیے آپ ازواجی تعلقات جو کہ حلال ہیں وہ چھوڑتے ہیں. تو جب آپ اللہ کے لیے کام کرنا، اٹھنا، کھانا پینا یہ سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جب میں حلال چھوڑ سکتا ہوں تو حرام کیوں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دو اوقات سمجھ میں آ رہے ہیں ہمارے. ایک تو روزہ سحری سے لے کے افطار تک کا وقت ہے، اور ایک افطار سے لے کر سحری کے درمیان کا وقت ہے. تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ پہلے وقت کی تو بہت اہمیت ہے، دوسرے وقت کی بھی کیا اہمیت ہے. رمضان کریم کی جس طرح دن مبارک ہیں، اسی طرح راتیں بھی مبارک ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دن میں تو لوگ پھر بھی جب روزہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں سے وہ بچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی افطار ہو تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں لوگ. ایک تو کھانا اتنا کھا لیں گے کہ وہ سارے دن جو انہوں نے محنت کی وہ ضائع کر دیتے ہیں، بجائے صحت مند ہونے کے اور بیمار ہو جاتے ہیں. لمبی لمبی ڈکاریں مار رہے ہوں گے نماز میں کھڑے ہو کے، پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے رہیں گے اور او کرتے رہیں گے. مطلب روزہ نہیں کھلتا، ہمیں تو لگتا ہے بندے کھل جاتے ہیں. تو اس لیے اس کے بعد کا بھی جو وقت ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. ایسا نہ ہو کہ رمضان کا جو باقی اوقات ہیں گھر والے ہم سے بیزار ہو جائیں. ایک خاتون 3-4 بجے کچن میں جاتی ہیں، کھانا بنا کے، کیا اس کا روزہ نہیں ہے؟ جیسے افطار ہوئی، دسترخوان سجا، ہم فوراً کھاتے ہیں، پھر اس کو برتن چھوڑ کے پھر گئے نماز پڑھ کے آ گئے. اب چائے کے بعد پھر کھانا، کھانے کے بعد پھر چائے، پھر سحری میں وہ اٹھے گی. یعنی ہم نے رمضان کو صرف کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا، جبکہ یہ تو بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کا مہینہ. چلے گئے. جس بندے کا پورے سال ویٹ لاس نہ ہوتا ہو وہ رمضان میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. واہ. یہ تو صحت مند بنانے کے لیے روزہ آتا ہے، لیکن ہمارے یہاں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے. اب میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بسا اوقات افطار سے لے کر فجر تک لوگ کھاتے رہتے ہیں، پوری رات کھا رہے ہیں. یہ افطار پارٹیاں 12 بجے تک چل رہی ہیں، ڈنر چل رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر سحری پارٹی شروع ہو گئی، وہ سحور کے نام پہ وہ الگ. تو پوری رات لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. تو رمضان کی حلاوت یا روزے کی حلاوت یا وہ برکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو جس طرح دن اہم ہے ایسے ہی اس کی راتیں بھی بڑی اہم ہیں. کہ رمضان میلے ٹھولوں کا مہینہ نہیں ہے، انفرادی طور پر اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کرنے کا، اپنے آپ کو پاک کرنے کا، متقی بنانے کا. روزے اسی لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سبحان پرہیزگار بن جاؤ. کھانے پینے سے رکنے کا پرہیزگاری سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ پورے 11 مہینے ہم اپنے جسم کے لیے محنت کرتے ہیں، جی، اسی کو توانا کر رہے ہوتے ہیں. ایک مہینہ تو ایسا ہے کہ جس میں اپنی روح پہ کام کر لو، جسم کو تھوڑا سا اتنا دو جتنا زندہ رہنے کے لیے انسان بس اتنا ہی دیں، اتنا دیں، کمر سیدھی ہو جائے، مطلب چلتے پھرتے رہیں. اصل محنت اس مہینے روح پر کریں. واہ واہ واہ. کہ روح لطیف کیسے یار، 11 مہینے تم نے جسم کو کھلایا، ایک مہینے روح کو تو کھلاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ کم کھانا ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ کم سونا ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ کم بولنا ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. سبحان اللہ. روح کی غذا کیا ہے؟ سچ بولنا. سبحان اللہ. روح کی غذا کیا ہے؟ نیک صالحین کی سنگت میں بیٹھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ روح کو تو غذا دیں. یعنی رمضان میں تو میں دیکھتا ہوں کہ اور زیادہ جسم کو غذا دی جا رہی ہے. اللہ، یہ بہت اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا، بہت اہم.
ہم صرف صبح سے شام تک بھوکا رہ کر بس ہم سمجھتے ہیں یہی روزہ. قوم اس سے واقف نہیں ہے اس اہم بات. جب روزے کی روح یا رمضان کی روح کو ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم پھر کیا حاصل کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو افطار ہو گیا، سحری روزے کی وقت ہے، سحر کا سحری ہے. اس حوالے سے علی بھائی میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں. جی، میرے آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ سحری کو آخری وقت پر کرنا. سبحان اللہ. آخری وقت یعنی جب ٹائم ختم ہونے والا ہو اس سے پہلے سحری کر لی جائے. یعنی آخری وقت سے مراد ہے کہ اٹھ کر یا آخری ٹائم سحری کی جائے. یہ نہ ہو کہ کوئی شخص رات کو 12-1 بجے کھا پی کے سو جائے کہ جناب میں تو روزے کی نیت کر کے سو رہا ہوں. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ تم آخری پہر میں سحری کرو. دیکھیں ایک آدمی اگر رات کو 12-1 بجے کھا کے سو رہا ہے نا کہ میں سحری کی، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا چانس ہے کہ وہ فجر میں نہیں اٹھے گا. اس نے ذہن بنا لیا. اور سنت کیوں ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے کہ آخری پہر میں سحری کرو آخری وقت میں؟ کیا حکمت؟ یار یہ جو ٹائم ہے نا علی بھائی، یہ جو وقت ہے، وقت سحر، ہائے ہائے ہائے، یہ جو جب روزہ بند ہو رہا ہوتا ہے، جی، یہ بڑا مبارک وقت ہے. جی. اور اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے. صبح صادق، سبحان اللہ. اللہ نے سورہ فجر میں قسم ارشاد فرمائی. سبحان اللہ. والفجر، قسم ہے صبح صادق، قسم ہے صبح صادق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر آگے فرمایا واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ بیتنے لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب دیکھیں رات کی قسم کھائی کہ جب وہ بیتنے لگے، سبحان اللہ، آخری پہر. اور فجر کی قسم کھائی کہ صبح صادق کی قسم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ کون سی گھڑی ہے کہ جب رات بیت رہی ہے اور صبح صادق ہونے والی ہے؟ تو یہ گھڑی کون سی ہے؟ سبحان اللہ. کون سی گھڑی؟ ہائے ہائے ہائے. سائیں بابا جی تھے، وہ فرماتے تھے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، اس کو وہ کہتے تھے یہ نور حضور کا ویلا ہے. سبحان اللہ. نور حضور کا بیلا. نور حضور دا بیلا. نور حضور دا ویلا ہے. سبحان اللہ، سبحان. تو میں نے پوچھا بابا جی نور حضور کا ویلا؟ کہنے لگے پتر تمہیں نہیں پتا کہ جب رات بیتنے والی تھی اور صبح ہونے والی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رات بیتنے والی تھی، صبح صادق ہونے والی تھی، یہ وہ گھڑی تھی کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ حضور سراپا نور تشریف لائے. دور حضور. تو یہ تو نور حضور کا ویلا ہے. اور یہ ایسا کوئی مبارک وقت ہے کہ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی اس وقت کی. اور یہ کوئی ایسا برکت والا وقت ہے کہ اس وقت میں اگر اٹھ کر کوئی دعا کی جائے، کوئی سحری کی جائے تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضور والا جو بندہ پورے مہینے اس وقت اٹھنے کی عادت پختہ کرے گا، تو سوچیں جب رمضان ختم ہوگا اور وہ شخص اسی وقت اٹھتا ہی رہے، عادت پختہ ہو جائے، نور حضور کے وقت اٹھے، سبحان اللہ، سبحان. تو سوچیں وہ کیسا نور والا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان کیسا برکت والا بندہ ہوگا، اللہ، سبحان. کیسا خیر والا بندہ ہوگا. جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام برکت والا ہو جائے گا. واہ واہ. وہ جس جگہ پہنچے گا وہ جگہ برکت والی ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان. نور حضور دا ویلا ہے. واقع اللہ. نور حضور دا ویلا سنتے آئے تھے کرسے سے، لیکن اس کے معنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ وہ گھڑی تھی علی بھائی کہ رات نے التجا کی کہ مالک، یہ پنجاب میں اکثر یہ بولا جاتا ہے، سرائکی میں کہتے ہیں نور حضور دے ویلے آوے سن، نور حضور دے ویلے ٹر پوسوں. واہ واہ واہ. اور میں ایک بات عرض کروں علی بھائی، جملہ لیجئے آپ کو دن بھر مزہ دے گا. نور حضور دے ویلے جو حضور والے ہیں وہی اٹھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہی وجہ ہے کہ تمام صالحین کو دیکھیں گے آپ، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک محسوس ہوتا ہے کہ ٹریننگ کا، روح کی تقویت کا مہینہ ہے، کچھ عادتیں پختہ کرنے کا مہینہ، پرہیزگاری سکھاتا ہے. لیکن اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شیطان اس مہینے بند ہوتا ہے، تو ہماری سوسائٹی میں پرہیزگاری نظر ہی نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے کہ 11 مہینے جو محنت اس نے ہم پہ کی ہوتی ہے تو ہماری بھی تو عادتیں بن چکی ہیں. جی، آپ نے دیکھا ہوگا ایک شخص سارا دن اگر پان کھاتا رہے تو رات کو سوتے میں بھی اس کا منہ چل رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ابھی تو پان نہیں کھا رہا وہ، لیکن چونکہ اس کی ہیبٹ ہے. میں نے وہ بچے بھی دیکھے کہ جو سارا دن حفظ کر رہے ہوتے ہیں، رات کو سوتے وقت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو عادت بنی ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، سر وہ گردان کر رہے ہوتے ہیں. کئی بچے ڈرے ہوئے ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا، ایسے ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ دن بھر جو ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ نیند میں بھی وہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو 11 مہینے جو ہماری عادتیں ہیں جی وہ تو بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے شاگرد تو گھوم رہے ہوتے ہیں نا. ہم اس مہینے اگر روح پر محنت کریں، اپنی روحانی قوت پر محنت کریں، اپنے روحانی معاملات کو بہتر کریں، روح کو غذا دیں، 1 مہینہ کر کے دیکھیں. یعنی کم کھائیں، کم بولیں، کم سوئیں، اللہ کا ذکر زیادہ کریں، نمازوں کی پابندی بہتر انداز سے کریں، قرآن کے ساتھ اس مہینے کو ہم جوڑ لیں. یعنی یہ مہینہ اور قرآن ہو اور ہم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب نزول قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو جب یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے تو ہمارے ہاتھ میں بھی قرآن ہونا چاہیے، ہمارے دل میں بھی قرآن ہونا چاہیے، ہماری زبان پہ بھی قرآن ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اگر اس مہینے کوئی بندہ یہ مشق کر لے، یقین جانے عادتیں بھی پختہ ہو جائیں گی اور پوری اس کی دنیا جو ہے نا پوری بدل جائے گی، کایا پلٹ جائے گی. شکیب اللہ، گفتگو تمام ہوا چاہتی ہے، بس آخری ایک چھوٹا سا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رمضان اس طرح سے گزرے کہ مجھ پر اس کا اثر ہو، میری روح توانا ہو. کوئی خاص، کوئی کلیدی نقطہ، کوئی پوائنٹ جس پر میں عمل کرتا ہوں میرے لیے آسان ہو. میرا خیال ہے سب سے بہترین طریقہ تو وہی ہے جو میرے حضور کا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سحری اور افطار بہت کم فرماتے تھے، بسا اوقات تو کھجور کے ساتھ، اور آپ فرماتے ہیں کہ بہترین سحری کھجور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. افطار اور سحری میں کھجور کا استعمال، پانی ہو، کھجور ہو، دودھ ہو. اور سر اگر شوگر ہو تو پھر دیکھیں، ایک آدھ کھجور، سارا دن بھوکا رہنے والا بندہ ایک کھجور، آدھا کھجور کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. اگر وہ اس نیت سے، ادائے سنت کی نیت سے تھوڑا سا کھجور لے لے اور پانی لے لے، شربت کے بجائے سادہ پانی لے لے، تو میں نہیں سمجھتا، لیکن ادائے سنت کی برکت سے انشاءاللہ بہت عطا انشاءاللہ. تو ایک تو یہ، دوسرا حضور علیہ السلام اس مہینے میں قرآن پاک جو حضور کا ہمیشہ معمول رہا، اس مہینے میں خاص طور پر. دوسرا، اس مہینے میں آقا کریم علیہ السلام صدقہ و خیرات کا معمولات تھے کہ حضور سارے اس مہینے میں ترغیب بھی دیتے. تو اس مہینے میں اپنا تعلق مسجد کے ساتھ، میرے آقا کریم علیہ السلام تو بسا اوقات پورا مہینہ اعتکاف فرماتے. پورا مہینہ بھی حضور نے اعتکاف فرمایا. آخری 10 دن تو لازمی حضور علیہ السلام کی سنت ہے اعتکاف. تو یہ دیکھیے کہ اعتکاف ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، اور یہ وہ معاملات نبوی ہیں کہ جس پر اگر ہم عمل کرنا شروع کریں تو ہمارا رمضان بہت اچھا ہو جائے گا. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. بہت قیمتی گفتگو آپ نے عنایت فرمائی، خصوصاً نور حضور دا ویلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اہم معلومات میں اضافہ ہوا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین کو بھی اس گفتگو سے بے شمار فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے.